اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف ودربین، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ مبارک تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ آج آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے۔ سسرال والوں کو اگر اشاروں پر نچانا ہے تو عصر کی نماز کے بعد یہ 3 آیتیں ضرور پڑھ لیں۔ سانس سے لے کر شوہر تک سب آپ کے غلام ہو جائیں گے، آپ کے تابع دار بن جائیں گے اور زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ساس اور بہو کے جھگڑے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور ساس یہ کہتی ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ تو مجھے اچھی ہی نہیں لگتی۔ ایک لڑکی نے مجھے فون میں کہا کہ باجی میری طلاق کروا دو، کچھ ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میری طلاق فوری ہو۔ میں نے کہا کہ بیٹا آپ کیوں طلاق لینا چاہتے، اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ہر طرح کا سمجھوتا کیا، ہر طرح کا ظلم سہا اور ہر ظلم ساس کا اور شوہر کا برداشت کرتی رہی۔ میرا شوہر اپنی والدہ کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ جھوٹ بھی کہتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ سچ ہے، اب میری برداشت نہیں ہے، تو آپ کوئی ایسا پلیز عمل دے کہ جس سے میری فوری طلاق ہو جائے۔ میں ان عورتوں کو یہ پیغام کہنا چاہتی ہوں، پلیز آپ ایسا مت کیجیے۔ جب آپ بہو لے کر آتی ہیں گھر میں تو وہ بیٹی ہے، آپ اپنی بیٹی بنا کر لے کے جاتی ہیں۔ ایک ماں اور بیٹی کا کیا جھگڑا ہونا چاہیے؟ جب آپ ان کو بیٹی سمجھو گی تو وہ آپ کو والدہ کا مقام دے۔ ماں اور بیٹی کا مرتبہ بہت بلند ہے، تو اب کیوں ایسا کرتی ہو؟ کیوں بہو سمجھتی ہو؟ بہو کا فرق کیوں ڈالتی ہو بیٹی میں؟ آپ بہو کو بیٹی سمجھو تو پھر دیکھنا کتنی اچھی زندگی سکون سے گزرتی ہے۔ چلیے آپ اپنی بہو کا نہ سوچے، اپنے بیٹے کا تو سوچے۔ کیوں؟ بہو تو بغانی ہے، وہ تو آپ کی نہیں ہے نا، لیکن بیٹا تو اپنا آپ کا خود کا بیٹا ہے، اس کے بارے میں سوچئے۔ جب صبح شام گھر میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے تو اس پر کیا اثر پڑتا ہے؟ وہ کام پر جاتا ہے، دفتر جاتا ہے، یا پھر مزدوری کرنے جاتا ہے، یا پھر کوئی کاروبار کرنے جاتا ہے، تو اسے کتنی ٹینشن ہوتی ہے۔ وہ ٹینشن سے اسے نقصان بھی ہو سکتا ہے، صبح شام کے جھگڑے سے آپ کے بیٹے کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ پلیز میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ یہ سوچے، اپنے بیٹے کے بارے میں سوچے، بہو کو بیٹی سمجھے، تو میرا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی، رزق کی کمی نہیں ہوگی، تنگ دستی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی۔ چلیے وظیفے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا اور ساتھ کمنٹ اور شیئر بھی کرتے رہنا، شکریہ۔ وظیفے کی اجازت کے لیے آپ کمنٹ میں اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ضرور لکھ دینا۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور ایک تسبیح آپ نے بسم اللہ الحمدللہ مع الصابرین، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لینی ہے۔ دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ وسیلہ ضرور مانگے، اس سے آپ کی دعا جلدی قبول ہو جائے گی، فوری قبول ہو جائے گی۔ چلیے وظیفے کا وقت ختم ہوا، اب آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی آپ لوگوں کی خدمت میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ۔